جب میں فلسطین کے بارڈر پر تھا کیوں میں فلسطین میں آگے انٹر نہیں ہو سکا، اور آج کل جو حالات ہیں فلسطین کی ہم لوگ کس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہوگا آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید۔ 7 اکتوبر سے فلسطین، خاص طور پہ غزہ کی پٹی کے اوپر جو حالات ہو گئے ہیں سب کو پتہ ہے، سب کے علم میں ہے۔ جس طریقے سے اسرائیل بربریت پہ اترا ہوا ہے، اب تک 5,000 سے اوپر فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 15,000 سے اوپر زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں ابھی 2 مہینے پہلے جو میں پیلسٹائن کے قریبی جورڈن میں گیا تھا، وہ پوری سیریز آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہے، جس میں کافی زیارتیں بھی تھی۔ تو تب میرا ارادہ تھا فلسطین میں انٹر ہونے کے لیے، لیکن نہیں انٹر ہو سکا۔ کس وجہ سے نہیں انٹر ہو سکا اور فلسطین کا بارڈر بھی آپ کو دکھایا، اس بارے میں آگے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آج کل جو حالات ہیں، ایک تو ہمیں ہمیشہ ہم لوگ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یہاں تک ہونا چاہیے کہ وضاحت بھی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، لیکن پھر بھی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اور جتنا ہو سکے اسرائیل کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ جو بچوں کے اوپر وہ لوگ ظلم کر رہے ہیں اور جو خواتین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسپتال پہ جو حملہ کیا انہوں نے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 400 سے اوپر انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کیا، تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اور ہم لوگ جو عام مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ کس طریقے سے فلسطینیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اصل بات یہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی بات ہے، ہم لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے ان کے لیے، اور جو حقیقت ہے وہ بیان کرنی چاہیے کہ دیکھیں 5,000 سے اوپر، جن میں 60% خواتین اور بچے ہیں، وہ شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں، اور ایریل سٹرائکس ہو رہی ہیں، یعنی کہ آسمان سے وہ آتے ہیں اور جہازوں سے حملے کرتے ہیں، بے گناہ لوگ اس میں شہید ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ یہ آواز بلند کر سکتے ہیں، لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ فلسطینی جو ہے نا، غزہ میں پہلے سے غزہ کی پٹی میں ایک اوپن جیل میں رہ رہے تھے، کھلی جیل، کھلی ہوا کی جیل، نہ تو وہ اسرائیلیوں کی اجازت کے بغیر کہیں موو کر سکتے تھے، ان کا کھانا، بجلی، پانی، ہر چیز وہیں سے ہی آتا تھا، اسرائیل کے راستے سے، جو کہ اس بار انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا کہ ان کی بجلی، پانی اور کھانا بند کر دی ہے۔ تو یہ سراسر جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ اس طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایک تو آواز اٹھائیں، دوسرا ڈونیشنز کریں، کیونکہ ایڈ تو داخل ہونی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ بربریت کی کیا حد ہے کہ انہوں نے ایڈ بھی داخل نہیں ہونے دی، امدادی جو سامان ہے وہ بھی داخل نہیں ہونے دیا۔ صرف پرسوں 20 ٹرک داخل ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد کل بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکی، آج بھی کوئی چیز، ابھی تک کوئی خبر نہیں ہے کہ کوئی چیز داخل ہوئی ہو جس میں ادویات ہیں، کھانے کا سامان ہے، پانی وغیرہ ہے۔ تو ان لوگوں کا وہاں پر حالات بہت زیادہ مشکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ہر مسلمان کا دل جو ہے نا، وہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ غمزدہ ہے، بہت ہی زیادہ دردناک سچویشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اور ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ہم لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں، اپنی سپورٹ شو کر سکتے ہیں فلسطینینز کو، اور دوسرا امداد بھیج سکتے ہیں۔ تو امداد سعودی عربیہ میں کنگ سلمان ٹرسٹ ہے، اس کے ذریعے آپ امداد بھیج سکتے ہیں، اور میں پاکستان میں ہوتا ہوں تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے میں بھیجتا ہوں، کیونکہ ان کے اوپر مجھے اعتبار ہے۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور ویریفائی کرنے کے بعد نا پھر آپ اپنی مدد بھیجیں، جو بھی امداد آپ نے بھیجنی ہے ضرور ویریفائی کریں، کیونکہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو بیچ میں غلط لوگ ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ضرور ایک فرق پیدا کرے گی، کم از کم اگر ہم ان کے زخم آنے سے ان کو نہیں بچا سکے تو کم از کم ان کے زخموں پہ مرہم پٹی کرنے کا تو ہم لوگ اتنا تو تھوڑا بہت انتظام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ شروع سے آپ کو میں نے بتایا کہ میں جب فلسطین کے بارڈر پر گیا اور وہ ساری چیزیں تھی، تو فلسطین کا بارڈر میں نے 2 بار دیکھا۔ ایک تو جب میں ڈیڈ سی کے پاس تھا، وہاں پر میری گاڑی کی چابی بھی گم ہوئی تھی، جو کہ بعد میں نہیں ملی، وہ ولاگ اس ٹائم پہ میں نے شیئر کیا تھا، بڑا مشکل ٹائم ہوا تھا وہ بھی۔ ایک تو وہاں سے فلسطین کا بارڈر ڈیڈ سی کی دوسری طرف سے نظر آ رہا تھا، جو کہ مقبوضہ فلسطین ہے، جس پہ ابھی اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو وہاں پر رات کو ہم لوگ تقریباً 2 بجے تک رکے تھے، ڈیڈ سی پہ چابی نہ ملنے کی وجہ سے۔ تو ہمیں دوسری طرف وہاں پر نا رات کو وہ صحرا والا علاقہ ہی ہے قسم کے، ایک طرف سے صحرا ہے، دوسری طرف جو ہے ڈیڈ سی ہے یا تھوڑے بہت پہاڑ ہیں، تو وہ وہاں پر رات کو پارٹیز وغیرہ کر رہے تھے، اور یہ اس طریقے کے اشغال میں وہ لوگ مصروف تھے۔ دوسری بار جب میں فلسطین کے بارڈر پہ گیا تو وہ نہر اردن کے پاس سے گیا۔ فلسطین کے بارے میں ایک مشہور ڈائلاگ ہے، من النہر الی البحر، یعنی کہ نہر سے
سمندر تک فلسطین ہے بیچ میں، یہ فلسطین کی حد ہے جو کہ ابھی مقبوضہ ہے اور اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے مسجد اقصیٰ کی۔ تو دوسری بار جب میں فلسطین کے بارڈر پہ گیا تو وہاں سے مسجد الاقصیٰ صرف 40 کلومیٹر دور تھی، اور اس کا بھی خیر ولاگ تھا، یہاں پر بھی آپ کو اوپر بھی شو ہو رہا ہوگا۔ وہاں پر ہم لوگ نہر اردن پہ پہنچے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل لیا تھا، نہائے تھے نہر اردن میں، تو اس موقع اس جگہ کے اوپر پہنچے تھے جو کہ کرسچنز کے لیے بہت زیادہ مقدس جگہ ہے۔ تو اس ٹائم پہ ہم لوگ بالکل فینس کے پاس تھے، اس طرف اسرائیل کے جھنڈے، ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی جو کہ ولاگ میں آپ دیکھ سکیں گے، جہاں پر اس طرف اردن کے جھنڈے تھے اور اس طرف اسرائیل کے جھنڈے تھے مقبوضہ فلسطین کے اوپر۔ تو وہ ایک جگہ بنی ہوئی تھی نہر اردن، بیچ میں نہر اردن تھی، یعنی کہ بالکل بارڈر کے 0 پوائنٹ کے اوپر تھا میں اس ٹائم پہ۔ لیکن وہاں سے اسرائیلی فوجی نظر نہیں ہے، یہاں پر جارڈینین فوجی جو تھے وہ وہاں پر گشت کر رہے تھے، لیکن اسرائیلی فوجی وہاں سے نظر نہیں آئے، اور اسرائیلی سائڈ سے کوئی وزٹرز بھی نہیں آئے ہوئے تھے۔ یہاں سے ہم لوگ قافلے کے ساتھ گئے ہوئے تھے، سب تقریباً کرسچنز ہی تھے، صرف ہم 2 دوست مسلمان تھے، یا ہمارا گائیڈ مسلمان تھا جو کہ جارڈینین تھا، ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اچھا، ہم لوگ جارڈن گئے تھے اس نیت سے کہ آگے جائیں گے القدس، مسجد الاقصیٰ میں۔ آپ کو پتہ ہے، جو لوگ میرا چینل بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ، مسجد الاقصیٰ کے ساتھ میرا کیا لگاؤ ہے، میرا کیا رشتہ ہے، میرا کیا تعلق ہے اور کیا جذبات ہیں میرے۔ نئے لوگ جو آتے ہیں ان کو تو خیر نہیں پتہ۔ تو فلسطین جانے کا میرا ارادہ تھا، لیکن میں نے سوچا کہ وہاں سے جا کے نا، کافی لوگوں نے کہا تھا کہ پیپر بنتا ہے وہاں پر، تو اس پیپر کے ذریعے آپ بغیر پاسپورٹ کے نا مسجد الاقصیٰ تک جا سکتے ہیں، وہاں پر جا کے نماز پڑھ کے آ سکتے ہیں۔ تو میرا ارادہ یہی تھا کہ جائیں گے مسجد الاقصیٰ میں اور وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کے آئیں گے۔ چلو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے کہ قبلہ اول میں مسجد الاقصیٰ میں جا کر نماز پڑھے۔ تو میں نے وہاں پر جب جارڈن میں جا کر پتہ کیا تو انہوں نے کہا 2 چیزیں اس میں میرے سامنے آئی۔ نمبر 1، جو پیپر پہ آپ سائن کر کے پہلے جاتے تھے، اس پیپر پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ کا اسرائیل کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر، ہمارا مسئلہ ہے، وہ قابض افواج ہیں، جس چیز کو ہم لوگ نہیں مانتے، ریجیکٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر وہ اپنا قبضہ چھوڑ دیں۔ تو یہ ہمارا سٹانس ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ میں پاکستان سے ہوں، پاکستان نے بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، اور سعودی عربیہ کا ریسیڈنٹ ہوں، تو سعودی عربیہ نے بھی اسرائیل کو جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، تو دونوں طرفوں سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا اسرائیل کا ویزا، تو وہاں سے آپ جائیں۔ لیکن سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اگر میں جانا چاہتا ہوں تو وہ لوگ اس چیز پہ سائن لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ، تو اس وجہ سے خاص طور پہ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو وہاں پر جو بسیں لے کے جاتی ہیں وہاں پر بارڈر پہ اور آگے فلسطین تک، اس ٹائم پہ وہ بسیں بھی بند ہو چکی تھی 2 مہینے پہلے، تو وہ بسز بھی نہیں جا رہی تھی، اور ان سے میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں ابھی بسز بھی بند ہیں، بارڈر کافی سخت ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کو جلدی سے نہیں جانے دیتے، اور 100% جو بھی ویزا جا رہا ہے فلسطین جانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں، ان کے سب کے ویزے جو ہیں 100% ریجیکٹ ہو رہے ہیں، جو خاص طور پہ پاکستانی، سعودی وغیرہ یا اس طرح کے لوگ ہیں جو وہاں پر جا کر نماز پڑھنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا پاسپورٹ نہیں ہوتا ہے جو اسرائیل کی اتھارٹیز کو قابل قبول ہو۔ تو اس وجہ سے میں فلسطین میں نہیں جا سکا، اور خواہش ابھی تک دل میں ویسی کی ویسی ہے۔ انشاءاللہ ضرور ایک دن مسجد الاقصیٰ میں نماز پڑھیں گے جا کے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس چیز کا موقع دے گا، امید بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، مسجد الاقصیٰ میں جا کر ضرور ایک بار نماز پڑھیں۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، آخر میں صرف یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور ہم لوگ ڈونیشنز کے ذریعے ہی ان کی سپورٹ اس ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو ضرور ان کی سپورٹ کریں، زیادہ سے زیادہ جتنی ہو سکے ان کے ساتھ کھڑے رہیں، اپنی ہمدردیاں شیئر کریں، کم از کم ان کے غم میں شامل ہوں کہ وہ لوگ کس غم سے گزر رہے ہیں۔ تو اس غم کو ظاہر ہے ہر مسلمان محسوس کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں یہ کہوں کہ کرنا چاہیے۔ مسلمان تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہے، اگر جسم کے کسی بھی حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے تکلیف میں ہوتا ہے۔ انتہائی ہم لوگ اس ٹائم پہ غم زدہ ہیں، لیکن کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہم لوگوں